زہرا کے خط سے مجھے یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ اس کی بھی اپنی ماں سمیت زریاب اور نگار سے یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن کہانی آج سے نہیں بلکہ 22 سال پہلے شروع ہوتی تھی، جب زہرا کے والد مقبول خان اپنی گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر پہنچے تھے۔ والدین کی اکلوتی اولاد اور بے پناہ دولت کی وجہ سے شاہانہ مزاج اور شہزادوں جیسی عادات تو شروع سے ہی تھیں، رہی صحیح کسر جوانی نے پوری کر دی تھی، اور شاید انہی چیزوں کے امتزاج کی بدولت انہی کی یونیورسٹی کی ایک جونیئر طالبہ نگار چند دنوں بعد ہی اپنا دل ان کے قدموں میں ہار بیٹھی۔ مقبول بھی زیادہ عرصہ مزاحمت نہ کر سکے اور دونوں یکجاں دو قالب کی تفسیر بن گئے۔ مقبول کو اتنا اندازہ ضرور تھا کہ ان کے والد یوں بیچ تعلیم انہیں کسی بندھن میں باندھنے کی اجازت نہیں دیں گے، لہذا فیصلہ یہی طے ہوا کہ فی الحال گھر والوں سے چھپ کر نگار سے شادی کر لی جائے اور کچھ عرصے اس رشتے کو مخفی رکھا جائے۔ اس وقت مقبول کا ارادہ یہی تھا کہ کسی مناسب موقع پر یہ راز والدین کے سامنے کھول دیں گے، لیکن وہ مناسب موقع کبھی نہ آیا۔ اگلے سال نتیجہ آنے سے پہلے ان کے والد کی طبیعت کچھ یوں بگڑی کہ مقبول کو سب چھوڑ چھاڑ کر گھر بھاگنا پڑا، جہاں مقبول کے والد نے پہلے ہی سے اپنے بھائی کی بیٹی سے ان کا رشتہ جوڑنے کا انتظام مکمل کر رکھا تھا۔ مقبول کے والد کی حالت کے پیش نظر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور شادی کے ٹھیک تیسرے دن والد اگلے جہاں سدھار گئے، اور ٹھیک اسی دن زریاب 3 ماہ کی ہوئی۔ 40ویں کے بعد جب مقبول نے تنہائی میں اپنی ماں کو نگار اور اپنی بچی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی صدمے سے بے حال ہو کر بستر پر پڑ گئیں، اور پھر انہوں نے قسم ہی کھا لی کہ جب تک مقبول اس چھوٹے گھر کی لڑکی نگار سے ہر رشتہ توڑ نہیں لیتے تب تک وہ انہیں اپنا حق نہیں بخشیں گی۔ اور یوں ایک عورت نے اپنے حق کی بخشش کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح دوسری عورت کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ نگار کو جب طلاق کا پروانہ ملا تو وہ نیم پاگل سی ہو گئی، حالانکہ مقبول نے اپنی کمال آباد والی کوٹھی اور ماں اور بچی کی تربیت اور گزارے کے لیے بہت معقول انتظامات کر دیے تھے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد نگار نے اس بے وفا کی دی ہوئی ہر سہولت اور آسائش کو ٹھکرا دیا۔ کئی سال بیت گئے اور زریاب کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن زہرا بھی جوان ہو گئی، لیکن مقبول کی دوسری شادی اور طلاق کا راز ہی رہا۔ لیکن پچھلے ہفتے جب حاجی مقبول کو تیسرا دل کا دورہ پڑا تو انہیں اپنی ماضی کی غلطیاں یاد آئیں، اور انہوں نے اس جان لیوا بیماری کے بستر پر ہی زہرا کی ماں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ زہرا کی ماں تو کھل کر اپنے اندر ہوئی ٹوٹ پھوٹ اور کرچیوں کے شور کو بھی باہر نہیں نکال پائیں، کیونکہ ان کے سہاگ کی حالت ہی اس وقت کچھ ایسی تھی کہ انہیں اپنے پھٹتے ہوئے دل کی آخری سسکی کو بھی پی جانا پڑا۔ ہاں، البتہ ماں نے تنہائی میں زہرا کے سامنے اپنے دل کے سارے سیلاب بہا دیے۔ حاجی مقبول کی خواہش پر ہی زہرا اور اس کی ماں کمال آباد آئے تھے، تاکہ نگار سے مقبول کی خواہش کے پیش نظر اس کی زیادتی کو درگزر کرنے کی درخواست کر سکیں۔ خود حاجی مقبول تو بستر سے کچھ ایسے لگے، پھر دن بدن ان کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ نگار نے وہی کیا جو کوئی اعلیٰ ظرف کر سکتا ہے، لیکن اس نے زہرا کی ماں کے ساتھ شہر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے پرانے زخم ہرے نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی وہ خود بہت سی الجھنوں میں گھری ہوئی تھیں۔ یہ کاسنی حویلی پہلے ان کے دادا اور پھر باپ کی واحد اور آخری جاگیر تھی، لیکن 2 سال پہلے زریاب کے نانا کے انتقال کے بعد
اب زمانے کے گدھ ان کی اس پشتینی جائیداد اور بیٹی پر نظر گاڑے بیٹھے، اور وہ کسی بھی حال میں اپنے اس آخری خزانے کی حفاظت سے غافل نہیں رہ سکتی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر ہی زہرا کی امی نے اسے مجھے خط لکھنے پر مجبور کیا تھا۔ زریاب اور اس کی ماں کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا شہر کا مشہور گنڈا جگن تھا، جو بیک وقت کو مل زریاب اور کمال آباد کے وسط میں کھڑی اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے در پہ تھا، اور جگن اس سلسلے میں ہر ہتھ کنڈا پہلے ہی آزما چکا تھا۔ میں نے زریاب اور نگار کو اطمینان دلایا کہ مجھ سے جو ممکن ہوا ضرور کروں گا۔ فی الحال اطمینان کی بات یہ تھی کہ جگن کو علاقہ پولیس نے نقص و امن کے خدشے میں مہینہ بھر کے لیے شہر بدر کیا ہوا تھا، اور فی الحال اس کی طرف سے ماں اور بیٹی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس رات میں نے پاپا اور کاشف کو جو تار اور خط بھیجے تھے وہ اسی مسئلے کے متعلق تھے کہ کمال آباد میں پولیس کی اعلیٰ قیادت کو کاسنی حویلی کی حفاظت کرنے کی درخواست کی جائے۔ میں جانتا تھا کہ کاشف تب تک ٹک کر نہیں بیٹھے گا جب تک سارا انتظام مکمل نہیں کر لے گا، اور پاپا کا تو آئی جی پولیس کو ایک فون ہی کافی تھا۔ کہتے ہیں انسان ہی انسان کا سب سے بڑا درد، اور انسان ہی اس کا درماں ہے، لیکن فی الحال جگن کاسنی حویلی کا درد ثابت ہو رہا تھا۔ تیسرے دن ہی مجھے نگار کا پیغام ملا کہ جگن کمال آباد واپس پہنچ گیا ہے۔ اے ایس پی خالد نے اسے تھانے بلوا کر پہلے ہی سرزنش کر تو دی ہے کہ وہ دوبارہ کاسنی حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، لیکن وہ اب بھی بے حد فکر مند تھیں، اور زریاب کا تو اب جگن کا نام سنتے ہی رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ میں 2 دن پہلے سلطان بابا کے لیے بذریعہ تار پیغام بھجوا چکا تھا کہ مجھے کمال آباد میں ان کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا وہ کسی بھی طرح کمال آباد پہنچیں۔ نہ جانے پرانی درگاہ پر بھیجے گئے تار کا پیغام ان تک پہنچا تھا یا نہیں، لیکن اب میرے لیے مزید دیر کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں تمام ذمہ داریاں اصغر صاحب کے حوالے کر کے کمال آباد کی گاڑی پکڑنے نکل پڑا۔ کاسنی حویلی پر وہی سدا پرانی یاسیت طاری تھی۔ اس شام عصر کے وقت جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پوری حویلی میں پھولوں سے بھری کیاریوں اور ان کی نہایت سلیقے سے کی گئی تراش خراش کے پیچھے چھپے ہنرمند ہاتھوں کا بھی پتہ چل گیا۔ زریاب نہایت اہمناک سے بڑا سا کینچا ہاتھ میں لیے پھاٹک سے متصل کیاری کی کاسنی پھولوں کی بیل سے بے جان ڈالیاں اور خشک پتیاں اور ٹہنیاں تراش رہی تھی۔ شاید یہی اس پس مردہ سے ماحول میں اس نازنین کا واحد بہلاوا تھا، تبھی وہ اس کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میری آمد کی خبر تک نہیں ہوئی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے ہلکے سے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ گھبرا کر یوں پلٹی کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی انہی پھولوں کی طرح کاسنی سا ہو گیا۔ وہ جلدی سے مجھے سلام کر کے اندر چلی گئی، اور چند لمحوں بعد نگار اندر سے برآمد ہوئیں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ جگن نے خود تو پہرے کی وجہ سے حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے نگار کو یہ پیغام بھیجا ہے، نگار کو یہ واضح پیغام بھیجا ہے کہ وہ کسی طور پر زریاب سے دستبردار نہیں ہوگا، اور یہ چند روزہ پہرا اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا۔ زریاب جہاں بھی جائے گی وہ سائی کی طرح اس کے ساتھ ہی لگا رہے گا۔ مجھے نگار کے چہرے سے ہی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ پولیس یا پہرے داری سے کہیں بڑھ کر تھا، اور پھر پولیس کے سادہ لباس والے اہلکار بھی کب تک یوں کاسنی حویلی کے پھاٹک پر ٹنگے رہتے، یا پھر نگار اور زریاب کے پیچھے پیچھے بازار اور دیگر روزمرہ کے آنے جانے کی جگہوں پر دم چھلا بنے پھرتے رہتے۔ معاملہ عورتوں کا تھا، اور عورت کا پہرا بذات خود ہمارے معاشرے میں 1000 سوالوں کو جنم دے ڈالتا ہے، کیونکہ ہم عورت کو 50% قصوروار تو ازل سے ہی تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، باقی کسر شک کا 5 یا 10% پورا کر دیتا ہے،
اور معاشرہ اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ نگار اور زریاب اور پولیس کے پہرے کی یہ ہمراہی بھی تو ایک طرح سے جگن ہی کے اس مقصد کی تکمیل تھی جو وہ زریاب کو بدنام کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شرفا تو ویسے بھی اس در سے 100 قدم دور چلتے ہیں جہاں ان وردی والوں کا پہرا ہو، اور اس پہرے میں اگر وہ دونوں باہر بھی نکلتی تو یہ مزید جگ ہسائی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دینے کے مترادف ہوتا، اور پولیس جگن پر اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی جب تک وہ کوئی باقاعدہ جرم نہ کرتا۔ وہ پہلے ہی علاقہ بدری کی سزا کاٹ کر آیا تھا، اور اے ایس پی خالد اگر اسے کسی بہانے سے دوبارہ جیل بھجواتا یا پھر سے علاقہ چھوڑنے کا حکم دے بھی دیتا تو اس کی میعاد کیا ہوتی، اور پھر کسی بھی دوسرے درجے کے وکیل کے ذریعے میجسٹریٹ صاحب کی عدالت سے پولیس کے اس حکم کے خلاف امتناعی پرچہ لیا جا سکتا تھا، کیونکہ بہرحال عدالت کسی بھی شخص کو صرف اس وجہ سے سزا نہیں دے سکتی تھی کہ اس کی ذات سے 2 کمزور اور معصوم عورتیں خوف زدہ ہیں۔ دھمکی ثابت کرنے کے لیے نگار کو عدالت کے پھیرے کاٹنے پڑتے اور زریاب کا دامن بھی الجھنے سے نہ بچ پاتا، جبکہ یہ سارا بکھیڑا ہی زریاب کے اجلے دامن کو کسی بھی ایسے داغ سے بچانے کے لیے ہی کھڑا کیا گیا تھا۔ بات اگر کسی عفت مآب دوشیزہ کی ہو تو یہ معاشرہ ہر طرف سے ایک دلدل ہی تو ہے۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری کی زد میں آئے، نتیجہ تو ایک ہی تھا۔ دفعتاً مجھے محسوس ہونے لگا کہ جگن کے معاملے میں پولیس کو ڈال کر ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ پسند یا لالچ سے بچ کر ضد اور انا کی سولی بن چکا تھا، جس پر جگن یا زریاب میں سے کسی ایک کو لٹکنا ہی تھا۔ ایک بار جی میں آیا کہ نگار سے کہوں کہ وہ اپنا اور زریاب کا چھوٹا موٹا سامان باندھیں اور میرے ساتھ اسی وقت جبل پور کے لیے نکل چلیں۔ ابھی روشنی باقی تھی اور ہم رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے جبل پور پہنچ سکتے تھے۔ اگر جگن نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو پھر دیکھا جائے گا، اور پھر جبل پور میں خان صاحب کی پوری حویلی موجود تھی ان 2 مظلوم عورتوں کے سر پر سایہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کاسنی حویلی سے دستبرداری ہی اس مسئلے کا حل ہوتا تو نگار خود بہت پہلے ایسا کوئی قدم اٹھا چکی ہوتی۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا اس معاملے کے پیچ و خم پر غور کرتا رہا۔ اچانک میں نے نگار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو کر سفید ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے حویلی کے پھاٹک کی جانب دیکھا۔ ایک بھاری تن و توش اور گہرے سانولے رنگ کا ایک شخص سر پر ترچھی کلاکلی پہنے، ہونٹوں میں بیڑی اور کلوں میں پان دبائے ہوئے تانگا حویلی کے پھاٹک پر رکوائے ہمیں گھور رہا تھا۔ نگار کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز میں صرف اتنا نکلا، جگن۔ وہ شخص کچھ دیر تک ہمیں یوں ہی گھورتا رہا، پھر اس نے تانگے والے کو اشارہ کیا اور تانگا آگے بڑھ گیا، اور پھر ایک دوسری لیکن انتہائی خوشگوار حیرت اسی لمحے کے جلووں میں میری مایوسی اور نا امیدوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نمودار ہو گئی۔ تانگا بڑھتے ہی میں نے اس کے عقب میں ایک سائیکل رکشے کو روکتے اور اس میں سلطان بابا کو اترتے ہوئے دیکھا۔ چند لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کمال آباد اور پھر کاسنی حویلی پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت عین میرے سامنے کھڑے میرے چہرے سے بے اختیار بہہ نکلنے والے آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں۔ نگار اور زریاب سلطان بابا کے لیے چائے وغیرہ کے انتظامات میں لگ چکی تھیں۔ میں نے سلطان بابا کو چند لمحوں میں ہی ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک سنا ڈالی، جسے سن کر وہ کافی دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر بہت دیر بعد سر اٹھا کر بولے، کمال آباد کے آئی جی صاحب سے پرانی یاد اللہ ہے، مجھے ان سے ملنا ہوگا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں اس بات سے منع کر دوں۔ یہ پولیس یا قانون کا معاملہ نہیں تھا،
माना कि आईजी साहब सारे ज़िले की कोतवाली जिग्गन के दरवाजे पर ला बिठाएंगे। लेकिन इससे भी क्या होगा, वो भी जिग्गन को उम्र भर के लिए कैद तो नहीं कर पाएंगे ना। ये तो उसके दिल में पलते कीने को मज़ीद बढ़ावा देने के मुतरादिफ होगा। लेकिन चाहकर भी मैं सुल्तान बाबा को ये सब नहीं कह पाया और सुल्तान बाबा के साथ सुबह आईजी साहब के दफ्तर जा पहुंचा। मुलाकात का वक्त सुबह 11 से 12 बजे का था और मुलाकातियों की भीड़ देखकर कम से कम अगले दिन तक अपना नंबर आता दिखाई नहीं दे रहा था। बहरहाल मैंने कायदे के मुताबिक कागज़ की एक चिट पर सुल्तान बाबा का नाम लिखकर इस्तकबालिया क्लर्क को दे दिया, जो 10-15 मिनट के वक्फे से जमा शुदा नामों की पर्चियां अंदर आईजी साहब के पीए को भिजवा रहा था। फिर अचानक ही एक अजीब बात रूनुमा हुई। अंदर से पक्की उम्र के एक साहब जल्दबाजी में बरामद हुए। उनकी वर्दी पर लगे फीतों से ज़्यादा उनकी शख्सियत शानदार थी। उनके पीछे ही बावर्दी स्टाफ, पुलिस वाले गार्ड और चंद और अमले के आदमी हड़बड़ाते हुए तकरीबन भागते हुए कमरे से निकल आए। जिस राहदारी में हम बैठे हुए थे वहाँ भी खलबली सी मच गई। पता चला कि यही साहब आईजी नसीर अहमद हैं। वो सभी लोगों से लाताल्लुक तीर की तरह हमारी जानिब बढ़े और गर्मजोशी से सुल्तान बाबा के गले लग गए और उन्हें बड़ी इज्जत और मोहब्बत से अंदर अपने कमरे में ले गए। मैं हैरत से उनकी ये सारी गर्मजोशी देखता रहा। दोनों ना जाने किन किन ज़मानों की पुरानी यादों को काफ़ी देर तक कुरेदते रहे। नसीर साहब को बहुत देर बाद मेरा ख्याल आया और उन्होंने मुझसे माजरत की कि उनकी सुल्तान बाबा से बहुत मुद्दत बाद मुलाकात हुई है, लिहाजा जज्बात की रूह में वो मेरा तारुफ लेना भूल ही गए। इब्तदाई तकल्लुफ़ात से फ़ारिग होने के बाद अब मुद्दे की बारी आ चुकी थी, लेकिन मैं सुल्तान बाबा की फरमाइश सुनकर कुछ हैरान हुआ। उन्होंने आईजी साहब से जिग्गन को उनके ऑफिस तलब करने की फरमाइश की। नसीर साहब ने चौंक कर सुल्तान बाबा को देखा। कोई ख़ास शख्सियत? जहाँ तक मेरी मालूमात है इस नाम का इस शहर में एक बदनाम ज़माना उचक्का और लफंगा रहता है। सब ठीक तो है ना? सुल्तान बाबा मुस्कुराए। सब ठीक है नसीर साहब, बस ये ध्यान रहे कि आपके अमले में जो भी जाए उसे मेरे मेहमान की हैसियत से यहाँ तक लेकर आए। इस मर्तबा नसीर साहब के साथ साथ मेरी भी चौंकने की बारी थी। आईजी साहब ने सुल्तान बाबा से मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और फ़ोन पर किसी को हिदायत जारी कर दी कि जिग्गन को इज़्ज़त के साथ उनके दफ्तर पहुंचा दिया जाए। मैं एक बार फिर कुछ कहते कहते चुप हो गया। कुछ ही देर में पीए ने इंटरकॉम पर बताया कि जिग्गन को लाया जा चुका है। आईजी साहब ने उसे वहीं ऑफिस में भेजने की हिदायत कर दी। कुछ ही देर में जिग्गन कमरे में दाखिल हुआ। जिग्गन जैसे गुंडे के लिए आईजी ऑफिस में तलब किया जाना बजाते खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसे आज तक हवलदार से लेकर सब इंस्पेक्टर तक ही भुगतते आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं खुद भी जिग्गन से मरूब ही रहते थे। कोई बड़ा केस हो गया तो इंस्पेक्टर या एसएचओ ऑफिस में पेशी हो जाती थी। जहां छोटे अहलकारों की खुशामद और बड़े अहलकारों की डांट डपट और गाली गलोच का वो आदी था, और वहां के बुलावे उसके लिए अब सिर्फ तफरीह का बाइस होते थे। लेकिन एक दिन उसे यूं आईजी ऑफिस में तलब कर लिया जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सच तो ये है कि इस कमाश के लोग इसे अपने लिए एक एजाज़ से कम नहीं समझते थे और आइंदा उनके धंधे में ये बुलावा उनकी साख बढ़ाने में काफ़ी मावन साबित हो सकता था। लेकिन बहरहाल आईजी का बुलावा और फिर नसीर साहब की शख्सियत और उनके दफ्तर का वो रुआबदार माहौल, ये सब मिलकर किसी भी गलत इंसान के हवास कुछ देर के लिए मुअत्तल करने का बाइस बन सकता था। उस दिन मैंने भी ये महसूस किया कि बाज़ मर्तबा
عہدے سے بڑھ کر انسان کا سراپا بولتا ہے۔ نصیر صاحب کی بھاری بھرکم شخصیت اور ان کے اندر تک اتر جانے والی وہ گہری نظر کسی بھی چھوٹے موٹے مجرم کا پتہ پانی کر سکتی تھی، لیکن جگن بہرحال علاقے کا دادا اور ایک گھاگ شخص تھا جسے کئی بار جیل یاترا کے بعد قانون کی اتنی سمجھ تو آ ہی چکی تھی کہ فی الحال اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کی بنیاد پر اسے کوئی سزا دی جائے، اور اپنے بلاوے سے لے کر آئی جی آفس پہنچنے تک وہ اپنے حواس پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا، لیکن پھر بھی اتنے سرد موسم کے باوجود دفتر میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کے مختصر عرصے میں وہ 2-3 بار اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ چکا تھا۔ نصیر صاحب نے سر سے پیر تک ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ تو تم ہو جگن، ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ وہ کچھ ہڑبڑا سا گیا۔ جی، جہانگیر سے ہوتے ہوئے جگن پڑ گیا۔ صاحب، میرے کو یہاں… نصیر صاحب نے اس کا سوال منقطع کرتے ہوئے سلطان بابا کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سلطان بابا ہیں، میرے خاص مہمان، یہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ سلطان بابا نے آئی جی صاحب سے درخواست کی کہ اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم ان کے کمرے کے ساتھ ملحقہ ملاقاتی کمرے میں جگن سے بات کر لیں۔ ویسے بھی ہماری وجہ سے ان کے دفتر کے معمولات میں پہلے ہی کافی خلل پڑ چکا تھا۔ نصیر صاحب نے خوش دلی سے سر ہلایا، اور چند لمحوں بعد ہم جگن کے سامنے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ گزشتہ روز جگن کی مجھ پر کاسنی حویلی کے دالان میں کھڑے ایک آچٹتی سے نگاہ تو پڑ چکی تھی، لیکن اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے پہچان نہیں پایا۔ اب اس کا چہرہ باقاعدہ ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا، لیکن جانے یہ سلطان بابا کا ٹھہرا ہوا لہجہ تھا یا پھر اس ماحول کا اثر کہ وہ چاہ کر بھی ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکا۔ سلطان بابا نے شاید جان بوجھ کر کچھ زیادہ وقت لیا اور پھر دھیرے سے کھنکار کر بولے، معافی چاہتا ہوں جہانگیر میاں، تمہیں اس طرح یہاں بلوا کر زحمت دی۔ اگرچہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے، لیکن تمہارے پتے ٹھکانے سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے کنویں کو پاس بلانا پڑا، حالانکہ غرض ہماری ہی تھی۔ جگن جو پہلے ہی سلطان بابا کے منہ سے اپنا اصل نام سن کر ہڑبڑایا سا ہوا تھا، ان کی بات سن کر بالکل ہی بوکھلا سا گیا۔ نہیں بابا جی، آپ کام بولو۔ سلطان بابا کچھ دیر جیسے سوچ میں پڑ گئے، پھر سر اٹھا کر بولے، نہیں، یہاں کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تم اپنا پتہ دے دو، میں اپنی درخواست لے کر وہیں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اس شہر میں جگن جیسے بدنام زمانہ کا پتہ ڈھونڈنا کون سی مشکل بات تھی؟ اور پھر اگر ہمیں اس کے گھر جا کر ہی بات کرنی تھی تو پھر اسے یہاں آئی جی آفس بلوانے کے لیے اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ خود جگن کے لیے بھی سلطان بابا کی یہ بات کسی اچانک پھٹنے والے پٹاخے سے کم نہیں تھی۔ انتظار بھی تو ایک طرح سے اعصاب کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ اس پلِ صراط سے نہیں گزرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے سٹپٹائے ہوئے انداز میں اپنی سی ہر ممکن کوشش کر دیکھی کہ سلطان بابا اپنی بات وہیں کہہ ڈالیں، لیکن سلطان بابا بھی شاید اس کے گھر کی زیارت کا تہیہ کر کے ہی یہاں تک آئے تھے، سو آخرکار جگن کو ہی ہار ماننا پڑی، اور بے دلی سے اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ نصیر صاحب کے دفتر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے چلتے چلتے ان سے کوئی بات کہی جسے میں آگے نکل جانے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں سن پایا۔ راستے بھر سلطان بابا خاموش رہے، اور کاسنی حویلی پہنچ کر بھی میں نے حسب معمول ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ جو بھی بھید ہے وہ جلد ہی کھل جائے گا۔ شام 4 بجے حویلی کے پھاٹک سے باہر کسی گاڑی کا ہارن بجا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پھرتی لمبی سی تسبیح سمیٹی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میاں، ذرا جہانگیر کے ہاں ہو آئیں۔ انہوں نے جب سے جگن کا اصلی نام سنا تھا وہ اس کے تذکرے میں وہی نام لے رہے تھے۔
جب ہم حویلی سے باہر نکلے تو میں باہر آئی جی صاحب کی سرکاری موٹر کار کھڑی دیکھ کر زور سے چونکا۔ گاڑی کے ساتھ ہی باوردی شوفر اور چاق و چوبند محافظ کو دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ آخر اس کروفر سے جگن جیسے گنڈے کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر سلطان بابا تو ایسے دکھاووں سے ہمیشہ ہی اجتناب برتتے تھے، تو پھر آج یہ سب کچھ کیوں؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب گاڑی نے ایک لمبا سا موڑ کاٹا اور ہم ایک پسماندہ سے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں کچی گلیوں کی مٹی میں اٹے بچوں نے کچھ دیر تک ہماری گاڑی کا پیچھا کیا اور پھر تھک کر حسرت بھری نگاہوں سے دھول اڑاتی گرد کا حصہ بنتے گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ ڈرائیور کو ہماری منزل کا بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ اس نے راستے میں ایک بار بھی ہم سے کوئی تصدیق نہیں چاہی اور گاڑی سیدھی جگن کے بتائے ہوئے پتے پر ہی جا کر روکی۔ تب تک گلی کے تمام لوگ چوکنے ہو کر حیرت اور کچھ خوف سے آئی جی صاحب کے محافظ کو ہمارے لیے دروازے کھولتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ جگن کی طرح ایک انہونی تھی، کیونکہ آج تک انہوں نے زیادہ سے زیادہ کسی سب انسپیکٹر یا ایس ایچ او کو جگن کے دروازے پر مغالطات بکتے یا کاغذ کے چند ٹکڑے مٹھی میں دبائے نظریں چرا کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس طرح لمبی چوڑی سرکاری گاڑی میں سے ایک بزرگ درویش اترتا وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، جو جگن کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں بھی دے رہا تھا۔ خود جگن کی اپنی سیٹی گم لگ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا استقبال کیسے کرے۔ آئی جی صاحب کا ہمارے ساتھ پرتپاک سلوک وہ دیکھ چکا تھا، اور اب ہمیں ان کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر تو جیسے اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اس نے آج تک لوگوں کو خود سے ڈر کر نفرت سے بھاگتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ یہ اس کے لیے بھی ایک بالکل نیا تجربہ تھا کہ کوئی خود اس کا مہمان بننے کے لیے اس کے گھر کی دہلیز پار کر کے اس کے کچے اور بوسیدہ صحن سے گزرا ہو۔ گھر میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ جگن کے چند ہرکارے کچھ ہی دیر میں لپک کر کسی قریبی بیکری سے چائے کے کچھ لوازمات پکڑ لائے اور ان کی الجھن اور حیرت آمیز نگاہوں کے درمیان ہمیں چائے بھی پیش کر دی گئی۔ خود میں بھی نہایت آ چبھنے سے سلطان بابا کو یوں مزے سے چائے پیتا دیکھ رہا تھا جیسے ہمارا واحد مقصد ہی یہاں آ کر جگن کی گلی کے نکڑ والے ہوٹل کی تیز چینی والی چائے پینا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ جگن کے خاندان کی ساری تاریخ معلوم کر چکے تھے۔ جگن بچپن سے ہی یتیم خانے میں پلہ بڑا تھا اور پھر 14 سال کی عمر میں اس نے وہ سرکاری یتیم خانہ بھی چھوڑ دیا، اور تب سے مہینے کا ایک آدھ ہفتہ وہ کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں جیل میں گزارنے لگا۔ رفتہ رفتہ علاقے میں اس کی دھاک بیٹھتی گئی اور چھوٹے موٹے چور اچکے اس کے گروہ میں شامل ہوتے گئے اور وہ علاقے کا سب سے بڑا داتا بنتا گیا۔ چائے ختم کرنے کے بعد سلطان بابا نے پیالہ میز پر رکھا اور براہ راست جگن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، جہانگیر میاں، تمہاری اتنی شہرت سنی تھی، تبھی اپنی ایک قیمتی چیز تمہارے پاس بطور امانت رکھنے چلا آیا ہوں، اور یاد رہے یہ کام پولیس یا کوتوالی کے بس سے باہر کا ہے۔ امید ہے مایوس نہیں کرو گے۔ جگن گڑبڑا سا گیا، لیکن آپ تو خود، میرا مطلب ہے، اچھا آپ بولو تو صحیح، میرے بس میں ہوا تو ضرور، کیوں نہیں۔ سلطان بابا کی نظریں اب بھی جگن پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ کاسنی حویلی کی ایک مینا ہے، اپنی بٹیا جیسی ہے، زریاب، اسے بطور امانت تمہاری تحویل میں سونپنا ہے، بولو کر سکو گے اس کی حفاظت؟ مجھے یوں محسوس ہوا کہ گھمبیر سناٹے میں کسی نے کوئی کان پھاڑ دینے والا دھماکہ کر دیا ہو۔ جگن تو بوکھلا کر کھڑا ہی ہو چکا تھا، خود میرے کان بھی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ سلطان بابا نے جگن سے براہ راست بات کرنے کے بجائے اتنا لمبا راستہ کیوں اختیار کیا تھا۔
اگر یہ درخواست وہ سیدھے راستے آ کر جگن کے سامنے پیش کرتے تو یقیناً وہ ہماری التجا کو بھی اسی طرح ہنسی میں اڑا دیتا جیسے ہر کمزور کی فریاد کا انجام ہوتا آیا ہے۔ سلطان بابا نے صبح ہی جگن کو یہ باور کروا دیا تھا کہ ان کی ڈوری کہاں کہاں بندھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے شام تک کا وقت لے کر جگن کو خود کو اور انہیں مزید تولنے کا موقع بھی فراہم کر دیا، اور پھر اب شام کو پولیس کے سب سے اعلیٰ عہدیدار کی گاڑی میں پوری شان و شوکت کے ساتھ جگن کے دروازے پر اتر کر انہوں نے جگن کے حوصلے پر آخری کاری ضرب بھی لگا دی تھی، اور اس ساری تمہید کا مقصد جگن کو صرف اتنا ہی احساس دلانا تھا کہ اس کے مقابل اتنا وزن رکھتے ہیں کہ اگر چاہیں تو وقت پڑنے پر ساری حکومتی مشینری اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی آخری بات اور عاجزانہ درخواست نے جگن پر یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ آنے والوں کے ظرف کا پیمانہ اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے، اور وہ اس کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی اپنے ہتھیار باہر میدان میں پھینک آئے ہیں۔ حالانکہ وہ چاہتے تو ان ہتھیاروں کی بدولت وہ یہ جنگ جیت بھی سکتے تھے، لیکن سلطان بابا کا مقصد جنگ کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو بس عاجزی ہی جانتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جگن کو در پردہ یہ احساس بھی دلایا کہ اگر وہ اپنے شرانگیز ارادوں سے باز نہ آیا تو بدلے میں ان کے پاس زریاب کو کاسنی حویلی سے کہیں دور لے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، کیونکہ معاملہ اب ایک پردہ نشی کی حرمت کا ہے، اور یہ وہ دو دھاری تلوار تھی کہ جس کا شکار ہر حال میں وہ پری وش ہی تھی۔ سلطان بابا اپنی بات ختم کر کے چپ ہو چکے تھے، اور جگن کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں اس وقت نہ جانے کتنے طوفان اور آندھیوں کے جھکڑ اپنی چیخوں سے اتھل پتھل مچا رہے تھے۔ وہ اسی طرح گمسم سا اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا، اور آس پاس منڈلاتے اس کے ہرکارے بھی دم سادھے اپنی جگہ جمع ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک ماحول پر وہ اعصاب شکن خاموشی طاری رہی۔ سلطان بابا نے اٹھ کر جگن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر میری مانگ بہت بڑی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میاں۔ جگن کا جسم ذرا دیر کے لیے لرز سا گیا۔ میں بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ ہوا جو یہاں کے باسیوں کے لیے دیکھ پانا کبھی ممکن نہ تھا۔ جگن کو آج تک کسی نے زندگی بھر کبھی اتنی عزت اور پیار سے نہیں پکارا تھا۔ عزت تو دور کی بات، کسی صاحب اختیار نے اس سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سلطان بابا نے اس کے لرزتے شانوں پر ہاتھ کے رکھے۔ اس کے اندر کا 10-12 سالہ وہ یتیم بچہ کود کر باہر نکل آیا، جسے آخری بار اسی محلے کی مسجد کے پیش امام نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی۔ جگن کے فولادی جسم نے 2-4 ہچکیاں لیں، اور پھر وہ جامد برف کا پہاڑ کچھ یوں ٹوٹ کر پگھلا کہ آس پاس سب ہی جل تھل ہو گیا۔ اس کے کارندے اپنے استاد کو یوں بچوں کی طرح آنسو بہاتے دیکھ کر پہلے تو اس کی جانب دوڑے اور چاہا کہ لپک کر اسے سنبھال لیں، لیکن اب اس بپھرے دریا کے آگے بند باندھنا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ نتیجتاً کچھ دیر بعد خود ان میں سے بھی چند اپنی آنکھیں پوچھتے نظر آئے۔ سچ ہے کہ شاید آنسو بہترین کفارہ ہیں۔ سلطان بابا کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جس وقت جگن ہمیں رخصت کرنے کے لیے اپنی گلی میں آیا تب تک اس کا اپنا آنسوؤں سے دھلا ہوا چہرہ یہ صاف بتا رہا تھا کہ اب کمال آباد میں کاسنی حویلی کا اگر کوئی سب سے بڑا محافظ ہوگا تو وہ خود جگن ہی ہوگا۔ اب یہ ظرف سے ظرف کا سودا بن چکا تھا، اور آج تک اس برے انسان کے اندر کے ظرف کو تولنے کے لیے کسی نے اپنا ترازو یوں پیش ہی نہیں کیا تھا، اور آج جب کسی صاحب ذوق نے اسے خود کو اس کانٹے پر پرکھنے کا موقع فراہم کیا تو اس کے من کے اندر چھپی کان کا سارا سونا اس زنگ آلود آہن کے نیچے سے چھلک آیا تھا۔ اگلے روز جب ہم کاسنی حویلی سے رخصت ہوئے تو نگار اور زریاب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اور سلطان بابا پھر سے کچھ نئے رشتے بنا کر اپنی اپنی راہ کے لیے نکل پڑے تھے۔
اسٹیشن پر جگن کا پورا ٹولہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے موجود تھا۔ میں جبل پور کے اسٹیشن پر اترنے سے پہلے سلطان بابا سے جلد وہاں کا پھیرا لگانے کا وعدہ لینا نہیں بھولا۔ میں نے جبل پور اسٹیشن پر ہی زہرا کو ساری صورتحال ایک خط میں لکھ کر بھیج دی اور درگاہ کی جانب چل پڑا۔